اور تو کچھ بس نہیں ہے، 100 روپے روک لے گا. ادھر دیکھو ادھر آواز آ رہی ہے، کیا مطلب توجہ ہے بھی سارے لوگوں کا. ہاں تو ہاتھ مشورہ کر رہے ہیں، بات میں کر لینا. خدا را آپ صرف میتوں میں قرآن والوں کو یاد نہ رکھیں، کبھی ولیمے میں بھی قرآن والوں کا نام لے لیا. پہلی بات تو دعوت ہوتی نہیں ولیمے میں، اگر ہو بھی جائے تو کر کے بھول جائے. کہہ رہے ہو حافظ کی بچے نہ پڑھنے نہ بچے نہ کھانے، تو وہ کہہ رہے 4 بجے دھیان آیا تجھے کرنا ہے. ابھی آیا تھا، میں نے بالکوں سے پوچھی حافظ جی کھا گئے؟ کہہ رہے ابھی آئے نہیں ہیں. تو کیوں نہ آئے بچے؟ ہم نے دعوت کرا دی تھی. تو سنو اور کان کھول کے سنو، یہ قرآن والے بھی ہو سکتے، غریب ہو سکتے، لیکن بے غیرت کبھی نہیں ہو سکتے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ ایک بار دعوت کرا کے چلے آئیں گے اور یہ کتوں کی طرح چکر لگائیں گے تو غلط سوچتے ہو. یہ طلبا کی جماعت یہ 100 سال پرانی نہیں، اس کا تعلق اسی جماعت سے جا کے جڑتا ہے جس جماعت کو صفہ کی جماعت کہا جاتا ہے. مدرسوں کی بنیاد بغیچے ہیں جہاں بیٹھ کر کے میرے نبی نے بھوکے صحابہ کو قرآن پڑھایا تھا. اور پیار کتنا تھا ان سے، سرکار کبھی صحابہ کو بھوکا رہنے نہیں دیتے تھے، نہیں رہنے دیتے تھے بھوکا. آج ہمارے لیے صرف میتیں رہ گئی. اللہ توفیق دے تو کبھی قرآن والوں کی دعوت ولیمے بھی نہیں کیا کریں گے. آج جو فاضل کرام کھانے بنا رہے ہیں، تھوڑا سا راستہ دے دو اندر آنے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، جشن دستار بندی، معاشرہ کانفرنس، اصلاحی معاشرہ کانفرنس، مدرسہ طالب القرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ دورا لوگ آ گئے. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کتنی دیر اور مائن کرے نکل گئی. ذرا کہتے ہیں اتنی آہستہ کہو کہ پولیس پکڑ کے نہ لے جائے. یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے سارے اور اللہ سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی برکتیں عطا فرمائے. ہم لوگ یہ سوچتے نا کہ دروازے کو مدرسہ ہے، بچے جائیں یا نہ جائیں. معاف کیجیے گا، میں تعلیم کا مخالف نہیں. ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم 12 گھنٹے A4 ایپل کے لیے دیتے ہیں اور 35 منٹ قرآن کے لیے دیتے ہیں. 12 گھنٹے ہندی انگلش کے لیے اور 35 منٹ قرآن کے لیے. ہمارے بچے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جس کے لیے 12 گھنٹے دیے جانے وہ زیادہ اہم ہے. آٹومیٹکلی یہ بات بن چکے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ سب سے قیمتی پڑھائی جو ہے وہ ہندی انگلش کی پڑھائی ہے. یہ بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. اور 35 منٹ اس میں بھی 36 ہو گئے. فوراً فون آ جاتا حافظ جی اللہ ٹیوشن جا کر آئے ہوں. 6 منٹ 1 منٹ اوپر. اب تک بیٹے کو آ جانا چاہیے تھا، اسے کتا بلی پڑھنے جانا ہے. میں انکار نہیں کرتا، پڑھائیے کتا بلی ضرور، لیکن اس سے پہلے وہ تعلیم دو جو رب نے محبوب کے سینے پہ نازل کروائی، جس کو قرآن کہا جاتا ہے. یہ پڑھائیے اپنے بچوں کو. پڑھاؤ آپ بچوں کو ہندی انگلش. کیا ہمارے مولانا جماعت میں IAS IPS نہیں ہے؟ ہماری جماعت میں MBBS بھی ہیں، IPS بھی ہیں، IS بھی ہیں، BUMS بھی ہیں.
کس نے کہہ دیا مدرسہ بچوں کو جاہل کر دیتا ہے؟ خدا کی قسم اگر مدرسے میں پڑھنے والے چاہیں تو زمین سے اٹھ کے آسمانوں تک کی سیر کر کے آ سکتے ہیں۔ آپ غلط سوچتے ہیں اگر سوچتے ہیں کہ نہیں مدرسے میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کریں، علم کی قدر کریں۔ قرآن ہمارے گھر تک آ گیا اور آیا کتنی آسانی سے، ایک بچے کی قربانی نہیں لینی۔ قربانی تو چھوڑو، کبھی گریبان نہیں پکڑا گیا ہمارا دین کے لیے، ایک پتھر نہیں کھایا ہم نے قرآن کے لیے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے جوانیاں لگا دی قرآن کے لیے، ان ماؤں کو سلام کرو جن کی گودیں اچھڑ گئی قرآن کے لیے۔ 18 سال کا بیٹا نہیں بچا تو 6 ماہ کا لال لے کے ماں میدان میں آتی۔ جماعت کھڑی ہے عاشقوں کی اور حضور انکوائری کر رہے ہیں، حضور فائنل کر رہے ہیں کس کو جنگ میں لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے، اور ایک ماں اپنی گود میں بچہ لے کے کھڑی ہے۔ میرے محبوب کہتا یار یہ خاتون کیوں آئی ہے، ہم نے تو مردوں کو بلایا تھا۔ حضور اجازت دیں تو جا کے نہ پوچھ لوں؟ کہا جاؤ پتہ کرو۔ حضرت بلال گئے، خاتون مردوں کو بلایا تھا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا بلال بات تجھ سے نہیں، مجھے بات تو اپنے نبی سے کرنی ہے۔ اجازت لے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت بلال کہے یا رسول اللہ یہ جو خاتون آئی ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، سرکار کی اجازت دے تو اس کو بلانا لاؤں؟ میرے نبی نے کہا نا بلال میں خود چل کے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ آقا کریم چل کے تشریف لائے، عورت نے اپنی گود میں کچھ چھپا رکھا ہے۔ آقا کہتے خاتون کیسے آئی ہو؟ ہاں تو مردوں کا اعلان کیا تھا، تم کیوں آ کر کے کھڑی ہو گئی ہو؟ خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ جب آج مدینے کی گلی میں اعلان ہو رہا تھا کہ قرآن کے لیے دین کی آبیاری کے لیے جوانوں کے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، سرکار کو میں نے بچوں کو جاتے دیکھا، بہن بھائیوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں، مائیں بیٹوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں وہ کم نصیب عورت ہوں جس کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، اب میرے پاس دینے کے لیے 18 سال کی جوانی ہے، 16 سال کا کڑیل بیٹا نہیں ہے۔ آقا میں کیا کرتی؟ میں بڑی بے قرار ہو گئی، اچانک جھولے میں میرا بیٹا 6 ماہ کا لیٹا ہوا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا، گویا یہ کہہ رہا تھا امی پریشان نہ ہو، اگر دنیا کی ماں کے 18 سال کے جائیں گے تو مجھے گود میں لے کے چل، تیرا 6 ماہ کا لڑنے کے لیے جائے گا۔ آقا میں اکیلی نہیں آئی ہوں، اپنے 6 ماہ کی کمائی لے کر کے آئی ہوں۔ جیسی خاتون نے اپنی گود کھولی ہے میرے سرکار کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے کہا تھا خاتون بتا تو سکی تیرا بیٹا کس کام کا ہے؟ نہ تو یہ تیر اٹھا سکتا ہے، نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ یہ زخمیوں کو سنبھال سکتا ہے، نہ یہ پیاسوں کو پانی پلا سکتا ہے، نہ یہ کسی کی پٹی کر سکتا ہے، اس کو لا کے کیا کرے گی، کیا فائدہ؟ اس خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میرے بیٹے کی جنگ میں جگہ میں بتا دوں تو کیا میرے بیٹے کو لے لیں گے؟ آقا فرماتے بتا تیرا بیٹا کس محاذ پہ کام آئے گا؟ اس خاتون کے جملے سننا پیارے، اس خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ جنگ میں تلواریں چلے گی، ہاں چلے گی، تیر بھی چلیں گے، ہاں تیر بھی چلیں گے۔ کا روکا کس چیز سے جائے گا؟ کہ ڈھالوں پہ روکا جائے گا۔ سرکار کیا ڈھالیں کٹ جاتی ہے؟ ہاں ڈھالیں کٹ بھی جاتی ہے، ڈھالیں ٹوٹ جاتی ہے، ہاں ڈھالیں ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو لے کر کے چلے جائیے، جب میدان جنگ ہو اور تیر چل رہے ہو، ڈھالیں کم پڑ جائے اور مصطفیٰ اگر کوئی تیر آپ کی طرف آتا ہو لگانے کے لیے کوئی ڈھال نہ ہو، میرے 6 ماہ کے بچے کو آنے والے تیر کے سامنے کر دینا۔ اس لیے آقا کہ اس کے جیسے تو ہزاروں آ سکتے ہیں لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قدر کریں قرآن کی، اگر یہ ہمارے گھر تک آ گیا ہے تو یہ ہمارے سر آنکھوں پہ رہنا چاہیے، ہمارے سر آنکھوں پہ قرآن رہنا چاہیے، ہمارے لبوں پہ قرآن رہنا چاہیے۔ بڑی محنت سے ہم نے پوچھا کیا کریں گے ہم لوگ بھائی؟ ایک سیمنٹ کی بوری دے کے 3 بار اعلان کرا تھا، کہہ رہا فجر میں آدھے لوگ سو رہے تھے جو گھر میں اٹھ کر اور اتفاق سے جمعرات میں بوری دی اور جمعرات میں 2 اعلان، پھر جمعے میں کہہ رہے ہیں ایک بار اور نام لے تاکہ لوگ سن لیں۔
ایسے تھوڑی دیر تو مرا جا رہا بتائے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملکہ عرب۔ اتنی امیر تھی کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے کپڑوں میں سونے کے تاج پڑے رہتے تھے، یعنی ان کے کپڑوں کا تانا سونے کا ہوتا تھا اور بانا دھاگے کا ہوتا تھا۔ اتنی بڑی امیر جب میرے مصطفیٰ کے نکاح میں آئی، جانتے مکے والوں نے باتیں شروع کر دی۔ حضور نے خدیجہ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ مالدار ہے اور ان کی دولت سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کانوں تک پہنچی، بڑی تکلیف تھی۔ آپ نے مکے کے سارے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کر دی، وہ دعوت کر کے سب کو بلایا، کہا بیٹھو کھاؤ۔ آج چکے اپنے خادم سے کا اعلان کرتے کھا کے کوئی جائے نا، خدیجہ بات کرے گی، خدیجہ بات کرے گی، بیٹھا کے رکھو سب کو۔ کھا لیا، سارے بیٹھے، خدیجہ کیا بات کرنی ہے؟ ٹھہرو۔ پھر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ میرا سارا سونا لا کے اکٹھا کیا جائے۔ مؤرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کے سونے کا ڈھیر لگایا گیا تو جو اس پار بیٹھے تھے وہ اس پار والوں کو نظر نہیں آتے تھے، اور جو اس پار بیٹھے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ اتنا اونچا ڈھیر سونے کا لگ گیا۔ سب نے کہا خدیجہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ سونا اتنا باہر اکٹھا کرنے کی ضرورت؟ حضرت خدیجہ نے کہا سنو اور کان کھول کے سنو، تم یہ کہتے ہو نا کہ معاذ اللہ کے بیٹے نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا کہ نہیں دولت سے فائدہ حاصل کرے، پر میں اعلان کرتی ہوں آج اپنی ساری دولت محمد کے قدموں پہ قربان کر 100 روپے دے کر کے 6 بار اعلان کرانے والوں کان کھول کے سنو، آج یہ ساری دولت میں حضور کے نام پہ قربان کر رہی، اس ساری دولت کا مالک میں نے اپنے شوہر کو بنا دیا۔ مکے والے کہاں تک چلے، انگلیاں دبا کے بیٹھے گئے، اتنی بڑی قربانی حضرت خدیجہ نے شوہر کو دیا، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے یہ فیصلہ دوپہر میں خدیجہ کر رہی ہے اور سورج چھپنے سے پہلے پہلے میرے نبی نے ساری دولت غریبوں میں تقسیم کروا دی۔ ساری دولت میرے نبی نے غریبوں میں تقسیم کر دی، اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے لوگوں پوری کائنات پہ اسلام کا احسان ہے، لیکن اسلام پہ میری خدیجہ کا احسان ہے۔ یہ میرے نبی فرمایا کرتے تھے اسلام پہ میری خدیجہ کا احسان ہے۔ حضرت خدیجہ کو محسنہ اسلام کا لقب دیا میرے نبی۔ اسلام وہ خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کا احسان کیا۔ قربانی سن لی آپ نے، سن لی قربانی؟ اب آگے چلوں، اللہ کرے یہ باتیں ذہن میں اتر جائیں۔ کتنا سونا بانٹا؟ کونٹلوں، بے شک کونٹلوں سونا۔ اور ایسے نہیں مسجد میں جمعے کے دن آ رہا دولت گھوم رہی ہے، ایسے نکال کے نا اس میں سب سے گلا نوٹ نکال لیا، سب سے گلا نوٹ۔ اور کئی بار ہمارا تو چھوڑو جی، ہمارے پاس تو انعام میں کبھی کبھی ایسا نوٹ آتا آدھا 10 کا اور آدھا 20 کا چکا۔ چلو چھوڑو، میں بندہ ہوں خدا کے گھر کی بات کر رہا ہوں، میں بندہ ہوں خدا کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ گولک جب کھلتی ہے نا ہو بڑے نظارے دیکھنے کے ہوتے ہیں، سب سے کلا نوٹ مسجد کی گولک میں، اور کہہ رہا بس اللہ ہی دیکھو۔ جب تو گلا نوٹ نکال رہا تھا نا، اللہ فرشتوں میں کہہ رہا تھا دیکھو یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا اور سب سے گھٹیا چیز میرے لیے دے کے جا رہا ہے۔ ہاں گلا سڑا اللہ کے لیے، نیا نیا تیرے لیے۔ اللہ سے لینا چاہتے ہو نا تو مسجد میں سب سے نیا نوٹ دیا کرو۔ نوٹ سارے برابر ہوتے ہیں، نوٹ دونوں برابر ہیں، یہ تھوڑا نیا ہے یہ تھوڑا۔ کتنے کا آئے ہو؟ ٹیپ لگانا پکڑ نہیں، بات رکھ لیا۔ کتنے کا؟ یہ کتنے کا؟ نیا کون سا دونوں میں؟ رائٹ کے لیفٹ؟ رائٹ والا نا۔ اب یہ بتائیے دونوں چلیں گے کتنے میں؟ 50 میں۔ مسجد میں بیٹھ کے نا گولک دیکھ کے ایسے کر رہا ہے،
नया अपनी, इससे अल्लाह राजी होगा। कुरान कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते हो जब तक खुदा की राह में वो न दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। लल्ला पूरब वाले खेत के मत दिए, ये सांप वाले पुछे वाले दे, मट्टी ज्यादा है, जादे वाले दे। अल्लाह सब देखता है, गला देते हो तब भी देखता है, नया देते हो तब भी देखता है। हाँ, नया देते हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कितना दिया? क्विंटल सोना। और एक दिन ना मेरे हुजूर तशरीफ लाए, दरवाजे पे 5 ऊंट बंध रहे। ऊंट खाली ऊंट नहीं, आज के दौर में ना 5 18 टेरा थी वो उस दौर की। हाँ, 5 ऊंट दरवाजे पे। हुजूर आए, गर्दन झुका के बैठे। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा अर्ज करती, महबूब क्या बात, उदासी क्यों चेहरे पे? खदीजा, बाहर ऊंट किसके? हुजूर मेरे नबी ने मुंह उठाया और फरमाया, खदीजा मेरी खदीजा को क्या जरूरत पड़ गई इतनी दौलत की? इतना कह के गर्दन झुकाई हुजूर ने। हजरत खदीजा को सरकार की नजर झुकाना नागवार गुजरा। उन्होंने खादिम को हुक्म दिया, ऊंटों की रस्सियां जल्दी खोल दे और फरमाया जा। उसने कहा करूं क्या ऊंटों का? कहा रस्सी कमर पे डाल देना, रस्सी कमर पे डाल देना और हाँक दे, जहां चाहे चले जाएं, जहां चाहे चले जाएं। खादिम ने ऊंट खोले, रस्सी कमर पे डाली, हाँक दिए और फिर आपने एक हाथ में अगला दामन, दूसरे हाथ में पिछला दामन पकड़ा, हुजूर के सामने बैठ गई। मेरे नबी की आंख में आंसू। हजरत हुजूर ने हजरत खदीजा को देखा, उनकी आंख में भी आंसू। फरमाया खदीजा क्या मसला है? कहा महबूब ऊंट तो मैंने निकाल दिए हैं, अगर तू कहे तो बदन के कपड़े उतार के भी गरीबों में बांट दूं। अगर तू कहे तो ये कपड़े उतार के गरीबों में बांट दूं। इतना कहना था कि सरकार मुस्कुराने लग जाते हैं। हजरत खदीजा ने आका से प्यार के लहजे में कहा था, मैं रो रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो, आका वजह क्या है? मेरे नबी ने कहा खदीजा मैं तुझे देख के नहीं, मैं तो जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। कहा क्या बात है? कहा जिब्रील रब का सलाम लेके आ गया है, तेरी सदा को देख के रब ने सलाम भेज दिया है। तभी तो मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने फरमाया था, आपने कहा था, आपने फरमाया था, चौपिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी है। बारह बज गए। किसी को इतना ना चाहो फिर दम निकल जाए। आपकी मोहब्बतों का बेशुमार शुक्रिया। इतनी कुर्बानियां दी, बस आखिरी बात, इतनी कुर्बानियां दी और कुर्बानियों के बाद फिर वो वक्त भी आया जो सबको आना है, सबको आना है। वो कौन सा वक्त है? बोले सारे बोला, जितने बोल गए हैं सबको हुजूर के मदीने की जियारत से पहले मौत ना अदा करना। सबको मरना है ना। वो वक्त आया जब मौत का वक्त करीब आया करते खदीजतुल कुबरा की जिंदगी में। अल्लाह ने हुजूर को कितनी बेटियां अता की? सलामत रहे जो बोल गए। कितनी? 4। सुभान अल्लाह। कितनी बेटियां? 4 बेटियां। क्या क्या नाम है? सुभान अल्लाह। जितने बोल गए, जिनको याद है, अल्लाह उनको हुजूर के घराने की बरकत नसीब फरमाए। 4 बेटियां हुजूर की, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरते सारे बोले हजरते फातिमा। ठीक है ना? ये 4 बेटी। सबसे छोटी बेटी कौन है? मिसाल का वक्त हजरत खदीजा का है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हजरत खदीजा का मिसाल का वक्त आया, आपने आवाज दी या फातिमा, फातिमा मेरी बेटी बात सुनो। खातून जन्नत तोड़ के आ गई। याद रखिए जब माएं जाया करती हैं तो जाते घड़ी दुनिया से सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें अपने छोटे बच्चों की होती है। हर माँ बाप, आपने देखा होगा बाप दुनिया से जाता है, बिस्तरे मर्द है, बिस्तरे मर्ज है और दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है। जाते जाते कहता मेरे बच्चे किधर हैं? 4 बेटे होते हैं, दौड़ के आ जाते हैं। छोटा बेटा होता है, छोटे का हाथ पकड़ के बड़े बेटे के हाथ में देते हैं, सुन
میں جا رہا ہوں لیکن میرے بیٹے کو میری کمی محسوس مت ہونے دینا۔ یہ باپ کا پیار اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر باپ چھوٹے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ بیٹی اگر چھوٹی ہو، خدا کی قسم باپ لپٹ لپٹ کے روتا ہے، کہتا سنو ساری بیٹیوں کو میں نے جی بھر کے پیار دیا ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی رہ گئی ہے، میں اسے جی بھر کے پیار نہ کر سکا، میں 3 بیٹیاں ہاتھ سے رخصت کر چلا ہوں، ایک بیٹی رہ گئی ہے، کاش زندگی اتنی مہلت دے دیتی کہ اسے اپنے ہاتھ سے رخصت کر جاتا۔ جب باپ یہ چیخ مار کے رک کے کہتا ہے، خدا کی قسم کھڑے والے بندوں کے آنسو نکل آتے ہیں، ایسا نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم مرنے والے ہوں۔ وہ تڑپ کے کہتا سن خیال رکھنا میری بیٹی کو کبھی میری کمی محسوس مت ہونے دینا، ایسی شادی کرنا جیسے میں نے کی ہے، میری بیٹی جہیز دیکھ کے مجھے نہ روئے، میری بیٹی اپنی قدر دیکھ کے مجھے ریاض کر کے نہ روئے۔ اور باپ جاتے جاتے کہہ کے جاتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال کا وقت ہے، سب سے چھوٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راقیہ قاریہ ساجدہ عابدہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بلایا اور بلا کے سینے سے لگا کے کہا تھا، بیٹی اپنے بابا جان کو بلا کر کے لاؤ، بیٹی اپنے بابا جان کو بلا کر کے لاؤ۔ حضور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا، یا رسول اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا ہے، آج خدیجہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ بتاؤ تو صحیح کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تب حضرت خدیجہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کسی میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ کہو خدیجہ کیا کام ہے؟ آپ نے پہلے اپنا صندوق ہار نکالا، کہا آقا یہ میرا ہار ہے، میری بیٹی زینب کو دے دیا جائے۔ آقا یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے۔ آپ نے دوسرا صندوق نکالا، فرمایا یہ میری بیٹی رقیہ کو دے دیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ پیالہ نکالا، فرمایا یہ ام کلثوم کو دے دینا۔ جب 3 بیٹیوں کی بات ہو کے رک جاتی ہے، میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ بتا تو صحیح کیا چوتھی بیٹی کا نام یاد نہیں رہا یا فاطمہ کو کچھ دینا نہیں چاہتی ہو؟ سنو ماں کہتی ہے، سنو اور باپ اور ماں کے پیار کو سمجھو پیارے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تب میرے نبی نے کہا ہار زینب کو دے رہی ہو، صندوق رقیہ کو دے رہی ہو، پیالہ ام کلثوم کو دیا ہے، یہ میری فاطمہ رہ گئی ہے، اسے کچھ نہیں دینا ہے۔ حضرت خدیجہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہا تھا محبوب میرے، میں نے جس کو جو دینا تھا دے دیا، رہ گئی میری فاطمہ، اس کو میں نہیں دوں گی بلکہ جو دینا ہے آپ کو ہے۔ عائشہ حضرت خدیجہ سے میرے نبی نے کہا تھا اس کو کیا دینا ہے؟ حضرت خدیجہ نے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، حضور کے ہاتھ میں رکھ کے کہا تھا محبوب میری فاطمہ بڑی چھوٹی ہے، یہ میرے بغیر رہنے کی عادی نہیں ہے، محبوب خیال کیجئے گا اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، بڑی بیٹیوں کو جو دینا تھا میں دے کے چلی ہوں، مصطفیٰ میری فاطمہ کو اتنا کرم کرنا، یہ دینا کہ میری فاطمہ کو کبھی رونے نہیں دینا ہے، کبھی رونے نہیں دینا ہے۔ یہ سنا میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا فاطمہ فکر نہ کر، آج کے بعد میں فاطمہ کو ماں کا پیار بھی دوں گا، باپ کا پیار بھی دوں گا۔ یہ کہہ کے سرکار باہر تشریف لے گئے۔ پھر وہ وقت قریب آیا جس میں روح نکلنے کی گھڑی ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ کا جی امی کا اپنے بابا جان سے جا کے کہہ دو کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ ماں کے یہ جملے سن کے تڑپ گئی خاتون جنت، ماں کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے امی یہ بات نہ کرے، ابھی تیرے ساتھ رہنے کا امیدیں باقی ہیں، ابھی جی بھر کے تجھے پیار کرنا باقی ہے، ماں بھی چھوڑ کے جانے کی بات نہ کرے۔ کہا بیٹی جلدی کر، وقت کم رہ گیا ہے، جاؤ جا کے بابا کے پاس جا کر کے میری طرف سے چادر کا ریزہ پیش کر دو۔ خاتون جنت آئی ہے، اپنے بابا کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ ابھی سیدہ کائنات کی عمر شریف 5 یا 6 برس کی ہے یا 7 برس کی عمر سیدہ کائنات کی ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہو رہا ہے، آئی کے دوڑ کر کے باپ کو دیکھ کر رونے لگ گئی۔ میرے نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، فرمایا فاطمہ خیر ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہ امی دنیا سے جانے کی بات کر رہی ہے، مزمل والی چادر مانگی ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی آئے ہیں ہاتھ پکڑ کے بیٹی کا، حضرت خدیجہ کے پاس آ کے کہا خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، اگر میری کھال بھی مانگ لیتی محمد کھال اتار کے دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا کہتے ہیں خدیجہ چادر مانگ کیوں رہی ہو؟ کہا آقا میں نے پوری زندگی تیرے ساتھ گزاری ہے، اپنی زندگی کے سارے ایام تیرے نام کر دیے، اب میں
دنیا سے جا رہی ہوں، وہ بڑا بے نیاز ہے، میں نے کل کائنات تیرے نام کر دی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر قیامت میں پوچھا گیا خدیجہ کیا کر کے آئی ہے، آقا تو کیا جواب دوں گی، میں نے سارا سرمایہ لگا دیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ میری قربانیاں منہ پہ مار دے۔ محبوب میں یہ چاہتی ہوں کہ تیری مزمل والی چادر میں کفن مل جائے گا، مجھے فرشتوں سے کہنے کا موقع مل جائے گا جیسی اتنا سنا ہے آقا کا ہاتھ کندھے پہ آیا ہے، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، محبوب خدیجہ کو چادر نہ دیجیے گا، کہا کس لیے، کہا رب نے خدیجہ کے لیے اس کی قبر میں اپنی رحمتوں کی چادر کا انتظام فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بڑی قربانیاں دین کے لیے لگی ہیں، آج 100 روپے دے کے کہہ رہا 2 بار اعلان کر دو، 3 بار اعلان کر دو، کے لیے دیا کی مٹھی بند کر کے دے اور دنیا کے لیے دیا کی تماشا کر کے دے۔ نیکیاں وہ کام آنی ہیں کہ جن کی خبر صرف بندے کو ہو یا پھر اللہ کو، ایسی نیکیاں کام آنی ہیں۔ یہ بھی تماشا کر کے 1 منٹ کا کٹا دیا، اعلان مار دو میرے نام کا، ہو گیا تیرا اعلان ختم، حصہ ختم اس میں سے نہ کیا گیا۔ وہ کام کیا کرو جس سے خدا بھی راضی ہو اور مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ ہمارے ادارے بڑے کمزور ہو گئے، ہم اپنے اداروں کا تعاون مالی طور پہ بھی کریں اور جانی طور پہ بھی کریں، اور قرآن کے دشمن بڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کا تحفظ اپنے بیٹوں کو قرآن کے نام کر کے کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ مٹانے پہ لگ جاؤ، ہم بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لگ گئے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، کوئی دولت اس سے بڑی نہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن دے دیجیے، انہیں حافظ بنا دیجیے تاکہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ نکل آئے، راستہ نکل آئے۔ میرے وہ بھائی جو قرآن والوں کو تقریباً